انسانوں کا فائدہ نہیں ہوا. ابھی میں دلائل دوں گا کہ آپ کی ذات سے جانوروں کو بھی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن مجید میں رحمتاً للمسلمین نہیں کہا، رحمتاً للانس نہیں کہا. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین. اے میرے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کی، سارے جہانوں کے لیے. انسانوں کا ایک الگ ان کی دنیا ہے، جنات کی ایک الگ دنیا ہے، جانوروں کی ایک الگ دنیا ہے، جمادات کی ایک الگ دنیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنائی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، جو اسلام میں داخل ہوا، اس کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے. یہ بات تو سمجھ میں آئی. جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو اسلام نہیں لایا، اس کے لیے آپ کیسے رحمت ہے؟ وہ تو جہنم میں جائے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال کا جواب دیا. علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی ان لوگوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے جنہوں نے آپ کی اتباع کی، آپ کی پیروی کی، آپ کا کلمہ پڑھا. اور جن لوگوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، کے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے. کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے بعد دنیا میں کوئی ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا سلسلہ ختم کر دیا جو تمام کے تمام ایمان نہ لانے والوں کو مٹا دے. نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جتنے ان کے ڈس بلیور تھے، جتنے کفار تھے، جتنے نہ ماننے والے تھے، سب ہلاک ہوئے. ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ساری قومیں آگ ختم کر دے گی، تباہ کر دے گی. صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پوری قوم سمود تباہ کر دی. شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، پورا مدین تباہ کر دیا گیا ایمان والوں کو چھوڑ. مگر محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بدل دیا. اب دنیا میں وقتی عذاب آئے گا، کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ ساری انسانیت ختم ہو جائے. اس اعتبار سے اللہ کے پیارے نبی ان لوگوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں کیا. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی جو دین لے کر کے آئے، جو مذہب لے کر کے آئے، اس دین نے انسانوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھایا، اس دین نے انسانیت کے مقام کو بلند کیا. اللہ قرآن کے 15ویں پارے میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وہ لوگوں، ہم نے انسان کو اونچا مقام دیا، ہم نے انسان کو خوشی میں اور تری میں اس کو ہم نے سواریاں عطا فرمائی، اس کو پاکیزہ روزی عطا فرمائی، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر ہم نے انسان کو فضیلت بخشی. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں ایک بہت ہی خوبصورت مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے. یہ بتانے والا بھی کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام نے آ کر کے انسان کو بتایا کہ تیری زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا نہیں ہے، تیری زندگی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا نہیں ہے، تیری زندگی کا مقصد انجوائے کرنا نہیں ہے، تیری زندگی کا مقصد بہت عظیم ہے. تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے ایک مقصد سے. تجھے پیدا کرتے اللہ نے کوئی مذاق نعوذ باللہ نہیں کیا ہے، کوئی کھلواڑ نہیں کیا ہے. اسلام نے آ کر کے بتایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اے میرے بندو، کیا تم
یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، تمہیں مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا، اگر ایسا سمجھتے ہو تو غلط سمجھتے ہو۔ ہم نے تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے انسان، تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اللہ کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تیری پیشانی تیرے رب کے آگے جھکے، تو اللہ کا کریشن ہے، تو کریٹر کی عبادت کرے، تو کریشن کی عبادت نہ کرے، تو خالق کی عبادت کرے، تو مخلوق کی عبادت نہ کرے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے کیا؟ یہ پیغام دیا اللہ کے پیارے۔ آج دنیا میں بڑے کامل لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، عدالتوں کے جج ہیں، کسی بڑے عہدے کے ادھیکاری ہیں، پتھر کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، جانور کی عبادت کر رہے ہیں، نبیوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ نے انسانیت کو یہ بات بھی پڑھایا، جانور عبادت کے لائق نہیں ہے، پتھر عبادت کے لائق نہیں ہے، سورج عبادت کے لائق نہیں ہے، چاند عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ سب اللہ کی کریشن ہے، کریشن کی عبادت مت کرو، کریٹر کی عبادت۔ میرے نبی نے دنیا کو یہ پیغام بھی دیا کہ اے اللہ کے بندو، ذرا اللہ کی کائنات میں غور کرو، سورج ہمیشہ اپنے ٹائم سے غروب ہوتا ہے، اپنے ٹائم سے ڈوب رہا ہے، چاند اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، اپنے ٹائم پر غائب ہو جاتا ہے۔ کائنات کا یہ حسین تناسب، یہ بیلنس، یہ بتا رہا ہے کہ کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، اس کا کریٹر کوئی ہے، اس کا سسٹینر کوئی ہے، اس کا کوئی پروردگار ہے، کوئی پالنہار ہے، وہ اللہ ہے۔ جتنا تم کائنات پر غور کرو گے، اتنا تم اپنے رب کی توحید کے قریب آ جاؤ گے۔ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا امریکہ کا، ڈاکٹر ولیم میور، وہ ایمبریولوجی کا ماہر تھا۔ ایک علم ہوتا ہے، بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس بچے کے اوپر جو دور آتا ہے، بچہ 1 مہینے کا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، 2 مہینے کا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے، اس علم کی وہ الگ سائنس ہے، اس کو ایمبریولوجی ہوتی ہے۔ تو اس سائنٹسٹ نے جب ایمبریولوجی کو پڑھنا شروع کیا تو اس کو کسی نے بتایا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر نطفے کو علقہ بنایا، پھر علقہ کو مضغہ بنایا، پورے وہ اسٹیج قرآن میں بھی ذکر ہے، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیے۔ تو وہ سائنٹسٹ آدمی تھا، مذہبی آدمی نہیں تھا، اس نے قرآن کو پڑھا۔ اس نے قرآن میں یہ بھی پڑھا کہ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اور آپ نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا، آپ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی ٹیچر کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے آپ۔ اگر آپ نے کسی ٹیچر سے پڑھا ہوتا تو دنیا کہتی کہ ٹیچر نے جو پڑھایا اس نے پڑھ کے سنا دیا، اس کے ٹیچر تو فلاں اور فلاں ہے۔ میرے نبی کا ٹیچر کون ہے؟ اللہ رب العالمین خود میرے نبی کا ٹیچر ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ بتایا اور سکھایا جو آپ نے سکھایا۔ میرے نبی نے دنیاوی سسٹم کے اعتبار سے تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر ولیم میور، اس نے تحقیق کی، اس نے کہا نہیں صاحب، جو انسان دنیا کی کوئی بک نہیں پڑھی، جس نے دنیا کے کسی ٹیچر سے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، وہ انسان یہ کلام پیش کر رہا ہے، اور یہ کلام 1400 سال بعد ایمبریولوجی جو سائنس کی ایک قسم آتی ہے، 1400 سال پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر کون کون سے دور آتے ہیں، ایگزیکٹ اس نے کیسے بتا دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جتنا اس کائنات پر غور کیا جائے گا اتنا انسان اللہ کے قریب آئے گا۔ اسی لیے اللہ سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے، اور یہی وہ آیت دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی آپ نے تہجد کے ٹائم پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اے میرے بندو، زمین و آسمان کی پیدائش کے اوپر، رات اور دن کے آنے جانے کے اوپر غور کرو، اس کے اندر عقل مندوں کے نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
السماوات والارض. عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں, بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور لیٹ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں, اور اللہ کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں, اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, ارے اللہ تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا, بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ ہے میرے نبی کا کارنامہ. آپ نے دنیا کو مقصد بتایا, انسانوں کو مقصد بتایا, تیرے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا. تو صرف کھانے کمانے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, تو اپنے رب کی, تیرے رب نے تجھے پیدا کیا ہے, تو اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے نبی نے انسان کو انسانیت کا پاٹ پڑھایا. آپ نے جو دین ہم کو دیا, اس دین میں انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں. مذہب کا فرق اپنی جگہ, عقیدے کا فرق اپنی جگہ, مگر انسانیت کے ناطے جو ایک احترام ہونا چاہیے, جو ایک سمان ہونا چاہیے, وہ سب کا ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک جنازہ گزرا اللہ کے نبی کے پاس. جنازہ گزرا, آپ کھڑے ہو گئے, کسی نے کہا اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا الیست نفسا, کیا اس کے اندر جان نہیں تھی, کیا یہ انسان نہیں تھا؟ اگرچہ یہودی کا جنازہ ہے مگر انسان کا جنازہ ہے, اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے. انسان کا جنازہ ہے, احترام میں کھڑے ہو گئے. میرے نبی نے تو یہاں تک تعلیم دی, آپ نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسرہ حیا, کوئی انسان مر گیا ہے, اس کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے. آج کے دور میں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی مرڈر ہو جائے, تو پولیس اور ہماری ایجنسیاں اس کا پوسٹ مارٹم کراتی ہیں. معاف کرنا, اگر جرم کی تفتیش کے لیے پوسٹ مارٹم کرانا پڑے تو اس کی اجازت ہے. نارمل حالات میں کسی مردے کی باڈی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں. نارمل حالات میں کسی مردے کے جسم سے ہڈی نکالی جائے, اس کی اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مردے کی ہڈی کو توڑنا ویسے ہی ہے جیسے زندے کی ہڈی کو توڑنا ہے. یہ سبق دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے بڑھیے میرے بھائی, دنیا میں چھوا چھوت کی بیماری چلتی تھی. اسی بھارت کی سرزمین پر لوگوں میں بٹوارے تھے. اونچی جاتی والے کی چارپائی پر نیچی جاتی والا بیٹھ نہیں سکتا تھا. گھوڑے کے سر سے پیٹا جاتا تھا نچلی جاتی, جن کو نچلی جاتی کا مانا جاتا تھا. وہ انسانوں کے بارے میں یہ دھارنا تھی, یہ اونچے خاندان کا ہے کہ نچلے خاندان کا ہے, اس کی جاتی اونچی ہے, اس کی جاتی نیچی ہے, اور نیچی جاتی کا کام ہے اونچی جاتی کے لوگوں کی سیوا کرنا, خدمت کرنا. اسلام نے آ کر اس دھارنا کو ختم کیا, اس مسکنسپشن کو ختم کیا, اس گندگی کو ختم کیا. اللہ کے پیارے نبی نے عرفات کے میدان میں اپنی زندگی کا جو آخری لیکچر دیا تھا, جو آخری خطبہ آپ نے, اس کے بعد آپ نے جو خطبے دیے وہ چھوٹے چھوٹے مسجد کے اندر تھے, اتنا بڑا آپ نے فکر کی کوئی خطبہ نہ دیا. عرفات کے میدان میں آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد, اور لوگوں تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے. تمہارے خاندان کچھ بھی ہو, تمہاری برادریاں کچھ بھی ہو, تمہارے قبیلے کچھ بھی ہو, تم سب ایک باپ کی اولاد ہو, آدم کی اولاد ہو, آدم کے بیٹے. اس کے بعد آپ نے یہ بھی وضاحت فرمائی, فرمایا لا فضل لعربی کی علی عجمی, کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر, کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. آپ کے صحابہ میں حبشہ کے بلال بھی ہیں, روم کے صہیب بھی ہیں, ایران کے سلمان فارسی بھی ہیں, اور سب ایک دسترخوان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے والے ہیں. نہ کوئی چھوا چھوت ہے, نہ کوئی اونچ نیچ ہے, نہ کوئی تفریق ہے. بلال غلام تھے, نبی نے آزاد کیا, حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کیا تھا. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ بلال ہمارے آقا ہیں, اور ہمارے آقا کو ہمارے آقا ابوبکر نے آزاد کیا تھا. اب عمر فاروق جیسا انسان بلال کو اپنا آقا کہتا ہے. یہ مقام غلام کو دینے والا, میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, یہ مقام غلام کو دینے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شریعت ہے, آپ نے اونچ نیچ اور چھوا چھوت کو ختم کیا. یہ بات ہے, ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, ہماری بڑی تعداد جب یہاں کنورٹ ہوئی
اسلام قبول کیا تو وہ جو چھوا چھوت بھارت کے اندر پائی جاتی تھی اور یہاں کے مذہب کے اندر پائی جاتی تھی وہ کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے دل اور دماغ میں رہی۔ یہ جو برادریواد چل رہا ہے اور آج بھی مسلمانوں میں برادری کے نام پر کوئی اپنے آپ کو اونچا اور دوسرے کو حقیر سمجھا ہے، معاف کرنا محمد رسول اللہ کی شریعت میں اس کی کوئی تعلیم، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ کسی کو حقیر سمجھا اپنے برادری کی بنیاد پر اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے اور اپنی برادری پر ناز کیا اور اللہ کا حساب دینے کے لیے تیار ہے۔ بڑی سخت وہی کے سلسلے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب ایک ماتا پتا کی سنتان ہو، وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے قبیلے الگ الگ ہیں، تمہارے خاندان الگ الگ ہیں، تمہاری برادریاں الگ الگ ہیں، لتعارفوا، یہ انٹروڈکشن کے لیے، یہ تعارف کے لیے، یہ کسی کو حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں اسی کا مقام اونچا ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے، جس کے اندر جتنا اللہ کا تقویٰ ہے اس کا مقام اللہ پر اوپر ہے۔ اور آگے بڑھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں کے ساتھ وہ اچھا سلوک ہے، سب جانتے ہیں، آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا اس کو بھی آپ کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں۔ دنیا والے تو کہتے ہیں everything is fair in love and war، پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے، دشمن کے ساتھ سب کرنا جائز ہے، بلکہ آج تو حالات یہاں ہو گئے، لڑکا لڑکی ساتھ میں رہتے، ہمارے ملک کی عدالت نے بھی کہہ دیا کہ شادی کے لڑکا لڑکی ساتھ میں رہے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دلی میں بہت سارے کپل رہتے ہیں لیو ان ریلیشن شپ، بغیر شادی کے جوڑا رہ جائے، 7 سال 2 سال رہے، آدمی کا من اس لڑکی سے بھر گیا، دل بھر گیا، یا کسی بات پر لڑکی کی کوئی حرکت اس کو ناپسند آ گئی، اب تک تو محبت کرتا تھا، نفرت ہو گئی، اتنی نفرت ہو گئی کہ جس لڑکی کے ساتھ 2-3 سال تک ریلیشن شپ میں تھا، ساتھ میں رہتا تھا، اسی لڑکی کے بدن پر 50 چاقو کے وار کر کے اس کے ٹکڑے کر کے فریج میں بھی رکھا ہے۔ بہت سارے واقعات ہمارے ملک میں، اپنی محبوبہ، اپنی ایکس محبوبہ، اپنی سابقہ محبوبہ کے 50 ٹکڑے کر کے اس کو کوئی واشنگ مشین میں رکھ رہا ہے، کوئی فریج میں رکھ رہا ہے، کوئی گٹر میں اس کی لاش کو باہر لائے۔ یہ واقعات آپ کے ملک میں کیوں؟ دنیا نے بڑا گندا قانون بنایا، ایوریتھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محمد رسول اللہ نے جو نظام کو دیا، جو دین کو دیا، اس میں نہ پیار میں سب جائز ہے، نہ جنگ میں سب جائز ہے۔ نہ تو آپ کسی سے پیار اور محبت کے معاملے میں آزاد ہے کہ جو چاہے سو کریں، آپ پیار اور محبت کے معاملے میں بھی کوئی ناجائز کام نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے۔ اور جنگ کی جہاں تک بات ہے، دشمنی کی جہاں تک بات ہے، آپ اپنے دشمن کے ساتھ بھی کوئی غلط کام، کوئی ناانصافی والا کام نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے تعلیم دی وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اے ایمان والو، کسی قوم کے ساتھ تمہارا جھگڑا ہے، تمہاری دشمنی ہے، اس دشمنی کے باوجود تم کسی قوم کے ساتھ ناانصافی کو، اس کی اسلام کو کوئی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی جب جنگ میں صحابہ کو دیکھتے تھے تو آپ ان کو تاکید کرتے تھے، اغزو بسم اللہ، جاؤ اللہ کا نام لے کر کے لڑنا، جنگ کرنا، لیکن خبردار جنگ کے دوران ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا ولیدا، نہ تو کسی کے ساتھ خیانت کرنا، نہ کسی کے ساتھ تم غداری کرنا، نہ کسی بچے کو تم قتل کرنا، نہ کسی ایسے بوڑھے پر تم ہاتھ اٹھانا جو جنگ کے میدان میں شامل ہو۔ میرے نبی نے یہ اصول نہیں بتایا کہ دشمن کے ساتھ سب کرنا چاہیے، بلکہ دشمن کے ساتھ میرے نبی نے سلوک کیا کیا ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو بتاؤں، ذرا اپنے نبی کی سیرت ہے وہ چیپٹر بھی اٹھا کے مکہ میں آپ تبلیغ کر کے جب مایوس ہو گئے، مکہ سے آپ طائف گئے، ذرا گوگل میپ پہ چیک کرو کہ مکہ سے طائف کتنا کلومیٹر دور ہے۔ آج بھی جب راستہ اچھا بن چکا ہے، روڈ بن چکی ہے، آج کے دور میں بھی مکہ سے طائف تقریباً 80-90 کلومیٹر۔ اس زمانے میں پہاڑوں کا راستہ تھا، کچا
راستہ تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکہ سے طائف کا سفر پیدل طے کیا. آپ کے ساتھ حضرت زید نے اور آپ حضرت زید کے ساتھ پیدل مکہ سے طائف کا سفر کرتے. طائف کے لوگوں کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے, ان کو اسلام کا پیغام سناتے. مگر طائف کے لوگ پہاڑوں کے بیچ میں رہتے تھے, ان کے دل بھی پہاڑوں کی طرح سخت ہو گئے تھے. ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں, ایک آدمی بھی میرے نبی کو ایمان لانے. انہوں نے مذاق اڑایا, میرے نبی کو برا کہا, میرے نبی پر طنز کیا. میرے نبی نے سب بتا. ایک ہفتے تک آپ تبلیغ کرتے رہے, سمجھاتے رہے. جب مایوس ہوئے آپ طائف چھوڑ کر کے واپس جانے لگے. طائف کے لوگوں نے دیکھا تو یہ واپس جا رہے ہیں. جاتے جاتے بھی اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں چھوڑا. جاتے جاتے بھی تکلیف کا کوئی موقع نہ چھوڑا. انہوں نے اپنے محلے کے بڑے بدماش قسم کے, بڑے کرمنل قسم کے لڑکوں کو لگایا, جاؤ اور محمد رسول اللہ کے اوپر کو پتھر برسانا شروع کر. ہائے ہائے, چشمے پر نے وہ منظر بھی دیکھا. طائف کی سڑکوں پر محمد رسول اللہ کے اوپر دونوں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں, اور اللہ کے پیارے نبی کے بدن سے خون رس رہا ہے, اور وہ خون رس رس کر کے آپ کے جوتے میں جم جاتا ہے. آپ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے طائف سے نکل کر کے طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک کھجور کے باغ میں جا کر پڑھ لیتے, جان بچا گیا. اور جب کھجور کے اس باغ میں آپ پہنچتے, آپ اللہ کی بارگاہ میں مذکورہ پیش کرتے ہیں, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ, تیرا نبی آج تجھ سے شفا کر رہا ہے. اے اللہ, تیرا نبی آج اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کر رہا ہے. اے اللہ, آج لوگوں کی نظر میں بہت حقیر بن گیا ہوں. اے اللہ, تو نے مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا. اے اللہ, جو میرا مقام نہیں جانتے, جو تیرے نبی کی شان کو نہیں جانتے, تو نے ان کے حوالے کر دیا. ابھی مہاراشٹر کا ایک ویڈیو ہے, مراٹھی زبان میں میرے پاس کسی بھائی نے, مراٹھی تو مجھ کو نہیں آتی ہے, لیکن چونکہ مراٹھی ہندی ملتی جلتی ہے تھوڑی بہت بات سمجھ. اس میں مہاراشٹر کے اس دشمن اسلام نے اور دشمن نبی نے اپنی اس تقریر میں اللہ کے نبی پر بڑے گھناؤ نے جملے اس نے استعمال کیے. اس نے کہا مسلمان اپنا آدرش مانتے ہیں ان کو, انہوں نے تو اتنی عمر میں حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح کیا. کہا کہ جن کے آدرش کا یہ حال, اس قوم کا کیا حال ہوگا, یہ قوم ہی بڑی گندی ہے. نعوذ باللہ, ان کے نبی کا یہ حال. میرے بھائیوں, جس نے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے, جس نے نبی کو جانا نہیں ہے, وہ نبی کے وہی انسان نبی کے بارے میں ایسا جملہ, ایسا گندی زبان استعمال کر سکتا. مگر ہاں, میرے نبی نے اپنے گالی دینے والوں کا جواب بھی کبھی حد سے نہیں. ہم قانون کی روشنی میں, قانون کے اندر میں رہ کر کے اس انسان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بات نہیں. لیکن آپ غور کیجیے, جس نبی نے انسانیت کے جو نبی راتوں کو سسکتے تھے, روتے تھے, اس نبی کے بارے میں آپ کو اس طریقے کی گندی زبان استعمال کی. طائف کی وادی میں اللہ کے نبی نے تو یہی دعا کی, اے اللہ, تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو میری شان نہیں سمجھتے, جو میرا مقام نہیں سمجھتے, جو آج میرے اوپر یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. لیکن ہاں اللہ, اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر تو مجھ سے راضی ہے, ساری دنیا میں دشمن بن جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد حضرت جبریل آتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے, آپ سے اجازت مانگ رہا ہے, آپ اشارہ کریں. ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں میں رکھے پیس دیا جائے, جنہوں نے ابھی چند گھنٹے پہلے, چند منٹ پہلے میرے نبی پر پتھر برسائے تھے, میرے نبی کو مینٹلی ٹارچر کیا تھا, فزیکلی ٹارچر کیا تھا. میرے نبی کے پاس بہترین موقع ہے, فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے, اس پوری قوم کو تباہ کر دے. آخر دنیا کیا کر رہی ہے؟ دشمنی کسی سے ہو, بم برس رہے ہیں تو بچے بھی مارے جا رہے ہیں, ہاسپٹلوں پر بھی بم برس رہے ہیں, اسکولوں پر بھی بم برس رہے ہیں. دنیا کی دشمنی ہے, بچے بھی مارے جا رہے ہیں, عورتیں بھی ماری جا رہی ہیں. میرے نبی نے ان
دشمنوں کو جنہوں نے دشمنی نبھائی ہے میرے نبی نے ان کے بارے میں بھی عذاب کے لیے آپ تیار نہیں ہوئے. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, یہ ایمان نہیں لاتے, کوئی بات نہیں, بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہ من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ. مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائے گی. اور چشم قلب میں وہ منظر بھی دیکھا کہ اسی طائف کی سرزمین پہ سب لوگوں نے کلمہ پڑھا اور آگے چل کر کے اسی طائف سے بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوئے. میرے بھائیوں, میرے نبی نے دشمن کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا نہیں کیا ہے میرے نبی کے ساتھ. آپ نماز کی حالت میں, سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر لا کر کے گندگی ڈال دی گئی, آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی, چادر ڈال کر کے آپ کا گلا گھوٹنے کی کوشش کی گئی, آپ کے خلاف کتنے طریقے کی سازشیں کی گئی, آپ کو قتل کرنے کی پوری پلاننگ کی گئی ہجرت کے سفر کے پہلے. وہ سارے حالات آپ نے دیکھے تھے, مگر فتح مکہ کے موقع پر جب وہ سارے کے سارے دشمن اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے تھے اور اللہ کے نبی کا ایک اشارہ ہو جائے تو وہاں سب کی گردنیں کٹ جائیں گی, ایک اشارے پر تلواریں چل جائیں گی اور یہ جو پوری دشمن کرے ان کا سفایا ہو جائے گا. مگر میرے نبی تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے, میرے نبی تو انسانیت کے پیغمبر بن کر کے آئے تھے. میرے نبی نے ان تمام دشمنوں کو ایک زمان میں معاف کر دیا. آپ نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم اذا کنتم طلقاء. جاؤ محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے, جاؤ تم سب کے سوالات دو. کوئی تاریخ میں ایسی مثال نہ دکھا دشمن کے اوپر پورا کنٹرول مل جائے اور دشمن کو معاف کر دیا جائے. یہ ہمت, یہ جرأت اور یہ مادہ اگر انسانی تاریخ میں اگر کسی نے دکھایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا. سمارا ابن سارے دشمن ہے, ارشٹ ہو کر کے گرفتار ہو کر کے آپ کے پاس لایا جاتا ہے, مسجد نبی کے کھمبے میں باندھا جاتا ہے. 3 دن تک وہ اللہ کے نبی کی کسٹڈی میں رہتا ہے. اللہ کے نبی آتے پوچھتے سوماما کیا حال ہے؟ سوماما کہتا ہے اے محمد ان تقتل ذاتنی و ان تنیم ولا شاکر. اے محمد میں تو آپ کا دشمن ہوں, اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو دشمن کو تو قتل کرنے کا دستور ہے, اور اگر آپ احسان کر کے چھوڑ دیں گے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. آپ نے کہا کوئی بات نہیں. سوماما کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے, پانی بھی پلایا جا رہا ہے, کوئی ٹارچر نہیں, کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے. 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے. تیسرے دن اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں آپ یہ سوماما کو چھوڑ دیا جائے جو 3 دن تک میرے نبی کی قید میں تھا, جو 3 دن تک میرے نبی کی کسٹڈی میں تھا. جب تیسرے دن اس کو رہا کر دیا جاتا ہے, مسجد کے باہر آتا ہے, مسجد کے بازو میں مسجد کے بغل میں ایک باغ میں جاتا ہے اور کنویں سے پانی کھینچ کر کے غسل کرتا ہے اور واپس آ کر کے اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ کر کے اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی توحید کی, اور میں گواہی دیتا ہوں آپ کی رسالت کی, اور اے اللہ کے نبی میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ آج سے پہلے میں سب سے زیادہ اگر نفرت کرتا تھا تو آپ سے کرتا تھا, مگر اسلام لانے کے بعد اور آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں تو آپ سے کرتا ہوں. یہ تھا میرے نبی کا کردار. دشمن کا بھی دل آپ نے اپنے اخلاق سے جیتا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ, نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کے لیے. دنیا میں ایک قوم ہوتی ہے جاہل قوم, جو جاہل ہو, ان پڑھ ہو, گوار ہو, جس کے اندر اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہ ہو. اگر ایسی قوم سے آپ کا پالا پڑ جائے, ایسے لوگوں سے پالا پڑ جائے تو بڑے بڑے برداشت کرنے والے لوگ بھی اپنا آپا کھو دیتے ہیں. میرے نبی نے جاہلوں کے جواب میں بھی بڑے صبر کا مظاہرہ کیا. اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے, ایک دیہاتی آتا ہے, اللہ کے پیارے نبی کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتا ہے. آپ رکوع سے سر اٹھاتے سمی اللہ لمن حمدہ, وہ دیہاتی کہتا ہے اللہم ارحمنی وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور محمد کے اوپر رحم فرما, صلی اللہ علیہ وسلم, اور کسی اور کے اوپر رحم مت فرما. وہ یہ دعا پڑھ رہا ہے نماز. صحابہ کرام کو نماز کی حالت میں اشارہ کر رہے ہیں کیا پڑھ رہا ہے, کیا دعا کر رہا ہے. وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں نے ایسی کون سی غلط بات کی. جب سلام کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی
کہتا ہے مجھے ڈر لگا کہ اللہ کے نبی مجھے بلا کر کے ڈانٹنے نہ لگے، مارنے نہ لگے، جھڑکنے نہ لگے۔ آپ نے بڑے پیار سے مجھ کو بلایا اور آپ نے فرمایا لقد حجرت معاصیا، اے میرے بھائی تو نے کتنی عجیب و غریب دعا کر ڈالی نماز کے اندر۔ تو نے دعا کی اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی اور کے اوپر رحمت فرما۔ تو نے اللہ کی رحمت کو اتنا تنگ کیوں کر دیا؟ تو نے خوشحالہ چیز کو اتنا تنگ کیوں کر دیا؟ ایک جاہل کو سمجھانے کا یہ انداز تھا۔ آج کل ہم لوگ سب کے پیچھے لاٹھی لے کے دوڑتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کس کے اوپر کیا فتویٰ لگا دے کوئی خیر نہیں ہے۔ نبی نے جاہل کے جواب میں بھی یہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے، پیشاب کرنے لگتا ہے، جہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہاں پر وہ پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لا تظلموا، اے میرے صحابہ اس کو پیشاب کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر لیتا ہے اللہ کے پیارے نبی اس دیہاتی کو اپنے پاس لاتے ہیں، بڑی محبت سے کہتے ہیں ان هذه المساجد لا تصلح لهذا، اے میرے بھائی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ ذکر کرنے کی جگہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، یہ پیشاب و پاخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے دیہاتی کو بڑے پیار سے سمجھا، جب دیہاتی چلا گیا آپ نے صحابہ سے کہا پانی لاؤ، پانی لا کر کے اس کے پیشاب کو صاف کروایا آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے یہ بھی فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اے میرے صحابہ تم دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم دنیا میں پریشانی کھڑی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارا کوئی کام ایسا نہ ہو تم دوسروں کے لیے مسائل مت کھڑے کرو، تم دنیا کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تم دنیا کے لیے پریشانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ایک دیہاتی آ کر کے اللہ کے نبی کی گردن میں چادر ڈال کر کے کھینچنے لگتا ہے، اتنی زور سے چادر کھینچتا ہے کہ چادر کے جو کنارے ہوتے ہیں اس کے نشان اللہ کے نبی کی گردن پہ پڑ جاتے ہیں، اور بڑے غصے میں وہ دیہاتی کہتا ہے یا محمد آتنی من مال اللہ، اے محمد اللہ نے جو مال تجھ کو دیا ہے اس مال میں سے مجھ کو بھی دے، وہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے۔ اتنی بدتمیزی کے ساتھ، اتنی گستاخی کے ساتھ اور گلے میں چادر ڈال کے کھینچ کے اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا بدتمیزی بھرا مطالبہ کیا۔ وہ لوگوں میں قربان تھا اس نبی کے اوپر، میں قربان تھا اس نبی کے اخلاق کے اوپر۔ نبی نے اس دیہاتی کی جہاد کا جواب ہنس کر کے مسکرا کر کے آپ نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ میں تم کو، آپ نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ جو مانگ رہا ہے اس کو مان دے دو۔ آپ نے اس دیہاتی کی اس گستاخی کے جواب میں بھی کوئی بات نہیں کی۔ نبی رحمت کا یہ پیغام ہے ہمارے اور آپ کے لیے، وَعَارِزَ الْجَاهِلِينَ کہ جاہلوں سے بھی منہ مت لگو، جاہلوں کا جواب صبر و تحمل سے کر دیا۔ میرا نبی انسانیت کی طرف کرتے تھے میرے بھائیوں کو دیکھیں، میرے نبی کا ایک ہی مشن تھا انسانیت کیسے جہنم کے راستے سے بچ جائے اور جنت میں کیسے چلی جائے، ایمان کے راستے پر کیسے آ جائے، توحید کے راستے پر کیسے آ جائے۔ یہی میرے نبی کی ساری زندگی کا مشن۔ میرے نبی نے اپنے لیے کچھ بنایا، کوئی پراپرٹی بنائی، کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی گھر بنایا، ساری زندگی مٹی کے چھوٹے چھوٹے گزروں میں نبی کی بیویوں نے زندگی گزاری ہے۔ جب ولید بن الملک کے دور میں جب ان کمروں کو توڑا جانے لگا تو مدینہ کے بچے رو رہے تھے، مدینہ کی عورتیں رو رہی تھی، حضرت سعید بن مسیب زندہ تھے وہ رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کاش یہ کمرے باقی رہے، دنیا دیکھے کہ نبی کی بیویوں نے، نبی کے اہل بیت نے، نبی کی فیملی نے کیسے گھروں میں رات گزارے، دن گزارے، کیسے گھروں میں زندگی گزارے۔ نبی کا انتقال سوموار کے دن ہوا، اتوار کی رات میں نبی کی حیات مبارکہ کی آخری رات میں نبی کے گھر میں جو چراغ جلتا ہے وہ چراغ بھی پڑوسی سے ادھار کے لیے تیل سے جلتا ہے۔ یہ زندگی گزاری ہے نبی نے۔ میرے بھائیوں، میرے نبی نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں بنایا۔ میرے نبی کا ایک ہی مشن تھا انسانیت کو کیسے جہنم کی آگ سے بچایا جائے، انسانیت کی ناؤ کو کیسے پار لگایا جائے۔ اور اس قدر آپ کو یہ چنتا تھی کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ
ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ اے نبی آپ کو لوگوں کی ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے کہ اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، اپنے آپ کو ختم نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے اور جیسے وہ آگ جلاتا ہے، پتنگے آنے لگتے ہیں، پروانے آنے لگتے ہیں اور اس آگ میں جا کر کے اپنی جان لینے لگتے ہیں۔ وہ انسان ان پتنگوں کو بچاتا ہے، ان پروانوں کو بچاتا ہے، مگر وہ پتنگے بار بار اسی آگ میں جلنے لگتے ہیں۔ او لوگوں، میں تمہاری کمر پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، وانتم تتہمون فیہا، لیکن تم جہنم کے راستے میں چلتے چلے جا رہے ہو۔ میں تم کو بچانے کے لیے آیا ہوں لیکن تم مان نہیں رہے ہو۔ آپ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ او لوگو، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو اپنے سے زیادہ تمہارا فائدہ چاہتا ہے، وہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، آنسو میرے نبی کی آنکھوں سے گرتے ہیں، تمہاری تکلیف کا درد کا احساس میرے نبی کو ہوتا ہے، وہ تم پر جان چھڑکتے ہیں، وہ نبی تمہارے اوپر جان چھڑکنے والے نبی ہیں۔ انسانیت کے مسیحا بن گیا ہے۔ سماج کے وہ طبقے جو دبے طبقے تھے، پچھڑے طبقے تھے، مزدور کو کون پوچھتا؟ مزدور کے حق کو ایمان کے ذریعے کون پوچھنے جاتا؟ وہ غریب بیچارہ کسے لوگے جائے گا؟ میں اس مزدور بھائی سے کہنا چاہوں گا جو مزدور اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا ہے، میں 1400 سال پہلے ایک ہستی کی بات تجھ کو لے کے چلتا ہوں جو تیرے حق کی لڑائی 1400 سال پہلے لڑ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے او لوگوں، مزدور کی مزدوری دے دیا کرو اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے۔ یہ الگ بات ہے۔ نبی کی یہ حدیث سنانے والے بھی آج لاک ڈاؤن میں اپنے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہیں اٹھانے لگی۔ بھوکمری کی نوبت آئی، کتنے اساتذہ علماء نے لوگوں سے قرضے لے کے گھر چلائے۔ زندگی بھر نبی کی یہ حدیث سنانے والے بھی اس حدیث پر عمل نہیں کر پائے۔ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں بڑے بڑوں کی حیثیت سمجھ میں آ گئی، ان کی کتنا ضرب ہے ان کا اور کتنی حیثیت ان کی سامنے آ گئی۔ مزدور کا حق دیا اللہ کے نبی۔ یتیم وہ بچہ جس کا باپ مر گیا، ہمارے سماج میں یتیم کو کون پوچھتا ہے؟ باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا، بچہ یتیم ہو گیا، پوتا یتیم ہے، دادا زندہ ہے۔ جو لوگ کبھی شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں جانتے ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہے کہ صاحب اگر باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا تو اب اس کے بچوں کو دادا کی پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ مسئلہ معلوم ہے؟ چچا لوگوں کو یہ مسئلہ بہت اچھی طریقے سے معلوم۔ بھائی مر گیا، بھائی کے یتیم بچے آئے اور بھتیج چچا کی زبان سے پہلا جملہ یہ کرتا ہے کہ بیٹا تمہارا تو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، شریعت سے نہیں ملتا ہے۔ جن کو زندگی میں کبھی شریعت یاد نہیں آئی اپنے یتیم بھتیجوں کو اس بے بسی کی عالم میں دے کر ان کو یہاں شریعت ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں آپ نے کسی یتیم کا اگر حق مارا ہے، کسی یتیم کے ساتھ اگر ظلم کیا ہے، کان کھول کر کے سن لو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یتیم کا مال کھانے والے کا گریبان قیامت کے دن بچ نہیں پائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بڑھتے ہیں۔ اس یتیم بچے کا جس کا کوئی گناہ یاد نہیں ہے، باپ کہتے کہ دیوار ہوتا ہے، باپ کا سایہ جب تک موجود ہو بچہ بہت سارے زندگی کی دھوپ سے بچا رہتا ہے۔ باپ چلا گیا سمجھو آپ کے سر سے دیوار چلی گئی، آپ کا سایہ چلا گیا، بچہ یتیم ہو گیا۔ اس یتیم بچے کا کوئی گناہ حال نہیں ہے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے یتیموں کا حق بیان کیا، یتیموں کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرنے کی تعلیم دی۔ میرے نبی خود یتیم تھے، یتیم کا درد سمجھتے تھے۔ آپ نے دنیا کو پیغام دیا، انا وکافل الیتیم کہا گئی، آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ لوگوں کان کھول کے سن لو، یتیم کی پرورش کرنے والا
جنت میں میرے ساتھ جائے گا. جیسے دو یہ انگلیاں ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہیں, یتیم کی پرورش کرنے والا اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی, میں اپنے دل کے اندر سختی محسوس کرتا ہوں, اپنے دل کے اندر کٹھورتا محسوس کرتا ہوں, دل کو نرم کرنے کا کوئی طریقہ بتائیے, دل کو ملائم کرنے کا کوئی طریقہ بتائیے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, امسح برأس الیتیم, کسی یتیم کی سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو, کسی یتیم کے کام آ جاؤ, کسی یتیم کا دکھ درد بانٹ دو, تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی. میرے عزیزو, میرے نبی نے یتیموں کا حق بیان. اور آگے بڑھیے, اس سوسائٹی کے طبقہ تھا غلاموں کا طبقہ, مرد غلام ہوتا تھا, عورتیں لونڈی ہوتی تھیں, ان کا کوئی حق نہیں تھا. جانوروں کی طرح غلام کرتے تھے, لونڈیاں بکتی تھیں. میرے نبی نے غلاموں کے حقوق بیان کیے, لونڈیوں کے حقوق بیان کیے. میرے نبی نے صحابی سے فرمایا, اخوانکم خولکم خولکم, یہ تمہارے جو خادم ہے تمہارے بھائی ہیں, یہ جو غلام ہے نوکر ہے تمہارے بھائی ہیں. یہ اللہ نے تم کو مالک بنایا, ان کو نوکر بنایا. اس کا مطلب یہ مت سمجھو کہ تم بہت سپیریئر ہو گئے, وہ تمہارے بھائی ہیں. جو تم کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ, جو تم پہناؤ ان کو پہنو, ان کو بھی پہناؤ, اور ان کے اوپر ان کی طاقت سے زیادہ کوئی بوجھ مت ڈالو. آپ نے غلاموں کا حق بیان. آپ نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتے وقت آپ نے جو آخری بات کہی تھی, حبیبہ کے اندر کان لگا کے سنا. اللہ کے نبی فرما رہے تھے, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت کے لوگوں, نماز کی پابندی کرتے رہنا, اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا, اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا, اپنے نوکروں کا خیال کرنا, ان کے ساتھ ناانصافی مت کرنا. میرے نبی نے سماج کو کمزور اور دبے دبے طبقوں کے حقوق بیان کیے. میری پیاری ماں بہنوں, آپ کے بارے میں اس نبی نے دنیا کو وہ تعلیم دی جو اس دور میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. جس سوسائٹی میں لڑکی پیدا ہونے پر زمین میں گاڑ دی جاتی تھی, بیٹی کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا, اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کیا اس سوسائٹی کا, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جس باپ کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی, باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وہ باپ بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا تھا, اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج کی نظر میں اپمانت ہونا پڑے گا, ذلیل ہونا پڑے گا, اور دوسرا راستہ یہ کہ بیٹی کو جا کر کے زمین لے گاڑ دوں. کتنے بے رحم باپ اپنی بیٹیوں کو زمین لے گاڑ دیتے تھے. میرے نبی نے آ کے بتایا, نہیں, بیٹی زمین لے گاڑنے والی چیز نہیں ہے, بیٹی مارنے والی چیز نہیں ہے, بیٹی تو گلے لگانے کے لیے ہے, بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے. میرے نبی نے دنیا کو تعلیم دی, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کرنے والوں, اور زندہ سفر گور کرنے والوں, تمہیں قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. آپ نے دنیا کو یہ سبق دیا, من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین. جس کو اللہ نے دو بیٹیوں سے نوازا اور دو بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کی, یہاں تک کہ بیٹیاں جوان ہو گئی, تو قیامت میں اپنے نبی کے ساتھ آئے گا. آپ نے یہ بھی فرمایا, من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار. جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دے کر کے آزمایا اور اس امتحان میں وہ کھڑا اتر گیا, تو بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کریں. اسلام نے اور نبی نے آپ کو جینے کا حق دیا. اگر آپ ماں ہیں, آپ نے عرفان نبی کی تقریر سنی, ماں کو کیا حقوق دیے اسلام. اگر عورت بیٹی ہے, ماں باپ کے جہنم سے بچنے کا پروانہ بن کے آتی ہے, اور بیوی ہے, گھر میں سکون لے کر کے آتی ہے, اور یہ حقوق بیان کیا جاتا ہے. مگر ایک بات بولوں میرے بھائی, بڑا کلیجہ دکھتا ہے اور دل تڑپتا ہے. بنارس سے آپ کے سدھارتھ نگر آنے کے دوران ہم نے جب کار سے ہم نے ان عورتوں کو دیکھا جو گھر سے نقاب میں نکلی, جو دستانے پہن کے نکلی, جو آنکھوں اور چہرے کو سر کو ڈھانپ کر کے نکلی, اور بائک پر کسی ایسے انسان کے ساتھ ہمیں ان کو مٹر کشی کرتے اور گھومتے ہوئے اور عیاشی کرتے ہوئے دیکھا.
جو کافر اور مشرک تھا اور جس کے ہاتھوں کا کڑا بتا رہا تھا اور جس کی ویش بھوشا بتا رہی تھی کہ مسلمان نہیں ہے، تو ہمیں بڑا افسوس ہوا اور بڑی حیرت ہوئی کہ آج ہماری قوم کہاں پہنچی، بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کے کس لیول پر ہم پہنچے کہ آج ہماری مسلمان لڑکی ایک کافر اور مشرک کے ساتھ بے حیائی تو ایسے بھی غلط ہے، بدکاری تو ایسے بھی غلط ہے، کسی غیر محرم کے ساتھ گھومنا تو ایسے بھی غلط ہے، مگر یہ کریا اور اوپر سے نیند چڑھا یہ مسلمان عورت جو گھر سے مکمل پردے میں نکلتی ہے، جو باپ کی آنکھوں میں دھول چھوڑتی ہے، جو ماں کی آنکھوں میں دھول چھوڑتی ہے، جو ہاتھوں میں دستانہ پہن کے نکلتی ہے، جو دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے میں پردہ دار عورت ہوں، اور وہ کسی کافر کے ساتھ کسی مشرک کے ساتھ جب گھومتے ہوئے پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کس لیول پر پہنچ گئی ہے۔ اور آج ابھی ہمارے بھائی نے بتایا ممبئی کے بعض علاقوں کا حال انہوں نے بتایا کہ عام بات ہے، پارکوں میں سینکڑوں مسلمان لڑکیاں کفار اور مشرکین کے ساتھ ان کی باہوں میں باہیں ڈالتی گھومتی نظر آتی ہے، نہ ماں کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ باپ کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میری عزیز بہنوں، میں آپ کو آپ کی وہ غیرت یاد دلانا چاہتا ہوں جو غیرت آپ کی تاریخ کا حصہ رہی ہے۔ ہماری تاریخ میں کبھی یہ واقعات نہیں دیکھنے کو ملے کہ مسلمان عورت نے کسی کافر اور مشرک کے آگے اپنا جسم پیش کیا ہو۔ ہاں، ہماری تاریخ میں وہ دور تو دیکھا ہے، سمیہ بنت خیاط نام کی ایک عورت تھی، ابو جہل جیسے مردود کے سامنے کھڑی تھی، ان کا جوان بیٹا موجود تھا، ان کے شوہر یاسر موجود تھے، ابو جہل نے کہا سمیہ تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گی، میں تیرے بدن کے کپڑے اتار دوں گا۔ جوان ماں بیٹے کے سامنے ماں کے کپڑے اتار دیے گئے۔ اللہ سمیہ تیرے اوپر میں قربان جاؤں۔ سمیہ نے اپنے جوان بیٹے کے سامنے پردہ ہو جانا گوارا کر لیا، مگر اپنے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہ کیا، اور دنیا نے دیکھا اور چشمے فلک میں وہ منظر بھی دیکھا کہ سمیہ بنت خیاط کو بڑی بے دردی سے ان کے اوپر برچھی مار کر کے ابو جہل نے بڑی بے شرمی اور بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا، اور اسلام میں پہلا خون بہانے والی خاتون یہی سمیہ ہے۔ میری عزیز ماں و بہنوں، آج جب یہ واقعات دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اس طریقے سے مرتد ہو رہی ہیں اور کفار اور مشرکین کے ہاتھوں کھیل رہی ہیں، تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہماری مائیں بہنیں اپنے نبی کے پیغام کو سمجھیں، اور یہ پردہ، یہ شرم و حیا، معاف کیجیے یہ کوئی پابندی نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی حیثیت بتائی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس 10-12 ہزار روپے کا موبائل ہے، میں اس موبائل کو جہاں چاہے وہاں رکھتا ہوں، مگر ہمارے بہت سارے بھائی ہوں گے جن کے پاس 40-50 ہزار کا آئی فون ہوتا ہے، 40-50 ہزار کا آئی فون ہے، اس آئی فون کے لیے وہ الگ سے بڑا اسپیشل کور آتا ہے وہ رکھتے ہیں، اور آئی فون کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں، اس کی قیمت اس کے پردے کو بڑھا رہی ہے۔ ایک مسلمان عورت اس بات کو سمجھے اگر کہ اس کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے، تو شاید وہ کبھی بے پردگی اور بے حیائی کا کام نہ کرے۔ تو میرے عزیزوں، محمد رسول اللہ نے جو پیغام ہمیں دیا اس میں عورت کو اس کا مقام دیا گیا۔ اب ایک دو باتیں اور بیان کرنے والا کروں گا، بہت لمبا سفر کرنا ہے، بنارس جانا ہے اور اس وقت میں طے کرنی ہے۔ میرے نبی کے پیغام میں، میرے نبی کی شریعت میں جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، جانور کے ساتھ بھی آپ کوئی ظلم نہیں کر سکتے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اونٹ کو دیکھا، اس کا مالک اونٹ کے اوپر بہت زیادہ بوجھ لاتے ہوئے لے کے جا رہا ہے اور اونٹ بالکل دبلا پتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اونٹ کو کوہا صالحہ، اس اونٹ کی جب تم سواری کرو تو ان کو تندرست رکھو، ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ بیچارے بالکل مریض ہو جائے دب جائیں۔ اونٹ کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے۔ اسلام میں حلال جانوروں کو کھانے کا حکم ہے، ذبح کرنے کی اجازت ہے، مگر جانور کو ذبح کرنے کا بھی طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانور کو ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو، جانور کو تڑپا کے۔ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ہمارے پڑوسی ملک نیپال کا ویڈیو تھا، ایک ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ایک عبادت خانے کے باہر ایک ان کا جو مہنت ہے، جو ان کا بڑا ان کا مذہب کا جو وہ لیڈر ہے، وہ ایک بکری کے بچے کو بڑی بے دردی سے جو ہے اس کے اپنے دانتوں کو اس کے گلے میں گڑاتا ہے اور اس کو کچا جو ہے اس کے خون کو پیتا ہے اور اس کی جان لے لیتا ہے۔ اس طریقے کے حیوانیت بھرے جب ہم طریقے دیکھتے ہیں جانوروں کو مارنے کے اور ذبح کرنے کے اور ان کو قربان کرنے کے، تو ہمیں ہمارے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے کتنا بہترین طریقہ اور کتنا نیچرل طریقہ ہمیں ذبح کرنے کا دیا ہے۔ ہم جانور کو تڑپا کے ذبح نہیں کر سکتے۔ حکم دیا گیا کہ وَلْيُحِدَّ شُفْرَتَهُ، اپنی چوری کو تیز کر دو، وَلْيُرِ ذَبِيحَتَهُ، اپنے ذبیحہ کو آرام دے دو، اس کو تڑپا کے ذبح۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے
چیونٹیوں کے بیٹے پاس سے صحابہ کا گزر ہوا. ایک صحابی نے چیونٹیوں بہت ساری تھی تو چیونٹیوں کو آگ لگا کے جلا دیا. آپ نے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ کا رب ہی آگ کا عذاب دے سکتا ہے, چیونٹیوں کو جلانے کی اپنی اجازت نہیں تھی. اتنا ہی نہیں, ایک صحابی نے ایک لاش لیا کہ بچوں کو لے لیا. وہ لاش لیا جب اپنے گھونسلے میں آتی ہے اور بچوں کو نہیں دیکھی ہے, تڑپنے لگتی ہے, پھڑپھڑانے لگتی ہے. نبی نے اس چڑیا کو دیکھا. آپ نے صحابہ سے فرمایا من فجا هذه لولدها, اس چڑیا کے بچوں کو کس نے لے کر کے اس کو تکلیف پہنچائی ہے, ردوها الیہا ولدها, اس کا بچہ اس کو واپس کر دو. یہ تعلیم دی آپ نے جانوروں کے تعلق سے. آپ نے یہاں تک آپ نے فرمایا اس دیوت کی امراتوں کی ہرتن, ایک اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوئی. مانگنے کی وجہ سے عورت کو جہنم کی آگ کی سزا سنائی گئی. یہ حدیث بھی آپ نے سنا کہ اپنی امت کو پیغام دیا ہے, ہمیں جانوروں کے لیے رحمت بننا ہے, ہمیں جانوروں کے لیے رحمت نہیں. میرے نبی نے ہر اس چیز سے سوسائٹی کو روکا ہے جس چیز میں سوسائٹی کا